علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے علی۔ جب تک آپ معاشرے میں ایک اچھا رول ماڈل نہیں بناؤ گے، نیٹ ورک کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قوم سیولائزڈ نہیں ہوتی، سیولائزڈ کا مطلب کیا؟ جن کا عمل ایک جیسا ہو، جن کا قول، جن کا فعل ایک جیسا ہو۔ آج آپ ایک شیعہ کو کسی سرکاری آفس میں اٹھائیں اور کسی اہل سنت، عمل ایک ہے، صرف یہ ہے کہ اس نے یا کوئی کڑا پہنا ہے، یا اس نے کوئی لاکٹ پہنا ہے، یا اس نے محرم میں کالے کپڑے پہن لیے، کہتے ہیں میں شیعہ ہوں۔ کہ نہیں، چھٹے امام کے زمانے میں بازار میں پہچانے جاتے تھے یہ علی کے شیعہ ہیں، یہ جعفر کے شیعہ ہیں۔ ابو ذر کو لوگ دور سے پہچانتے تھے یہ علی کا شیعہ ہے۔ یہ الگو اور رول ماڈل بنتے تھے لوگوں کے لیے۔ جب تک ہم اس نیٹ ورک میں رول ماڈل نہیں بنتے، آج آپ اپنے نوحہ خانوں کو دیکھا ہے کہ جتنی بھی نوحوں کی ویڈیوز آتی ہیں وہ اس میں کلپ کس کے ڈالتے ہیں؟ ایرانیوں کے ڈالتے ہیں، عراقیوں کے ڈالتے ہیں۔ 80% ماتم کے کلپ کس کے ہوتے ہیں؟ ایرانیوں کے ہوتے ہیں۔ ہمارا کیوں نہیں ڈالتے؟ آپ کا سب سے بڑا نوحہ خان ندیم سرور بارہا اپنے نوحوں میں کہہ چکا کہ میری دلی تمنا ہے کہ میں نوحہ پڑھوں اور آپ ایسے ماتم کرو جیسے ایرانی نظم اور ضبط کے ساتھ کرتے ہیں۔ مطلب ابھی تک وہ نظم ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکا کہ باسم کربلائی جب حرم امام حسین میں نوحہ پڑھتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور اس کے نوحے پہ ایک ساتھ ہاتھ اوپر جاتا ہے، ایک ساتھ ہاتھ نیچے آتا ہے۔ یہ کس کا کمال ہے کہ آج ہمارا سب سے بڑا نوحہ خان تمنا کر رہا ہے کہ میری قوم ایسی ہو، لیکن بنا نہیں سکا اس قوم کو ویسا۔ ہمارے سارے نوحوں کی ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں ہوتی ہے، لیکن آپ کریمی دیکھیں، محمد رسولی دیکھیں، وہ بھی ریکارڈنگ حسینیوں میں کرتے ہیں، امام بارگاہوں میں کرتے ہیں، ریکارڈڈ ہوتے ہیں نوحے، لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتا ریکارڈڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی انجمن کو بلاتے ہیں، وہی نوحہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ نظم آپ کو نظر آتا ہے۔ ہمارے ابھی تک وہ نظم پیدا نہیں ہو سکا۔ اگر کوئی نوحہ خان نوحہ خانی کرتا ہے، سارے کوئی کیمرہ لیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے۔ جب تک عزاداری کو کلچر نہیں، لوگ اٹریکٹ کیسے ہوں گے؟ جب آپ میں نظم ہوتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے 10 لاکھ لوگ کھڑے ایک ساتھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ایک ساتھ ہاتھ سینے پہ آ رہا ہے، اور ایک بندہ ان کا ہاتھ اٹھوا رہا ہے اور ہاتھ سینے پہ لا رہا ہے۔ ان کے نوحہ خان میں اتنا پاور ہے کہ ایک آواز دیتے ہیں مقتدی صدر، پورا مجمع خاموش۔ لاکھوں کا مجمع، یعنی جب آقا رہبر تقریر کرتے ہیں ملینز کا مجمع ہوتا ہے، لیکن سکوت کامل، شعور کامل۔ قوم بنتی ہے جب ان کی حرکات، ان کی سکنات میں کیا آ جاتا ہے؟ سکون آ جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے زمانے کی کچھ پوزیٹو چیزیں، کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں۔ پہلے لوگ بشیر ٹیکسلا، آیت اللہ بشیر کے زمانے میں، آغا نقن کے زمانے میں، پچھلے علماء پرانا دور دیکھیں، آج سے تقریباً 24 سال پہلے اسی امام بارگاہ میں اپنے استاد کے ساتھ میں 2001 میں 13-14 سال ہماری ایج تھی، اس زمانے میں لوگ یہ پوچھتے تھے کہ فلاں عشرے کا ٹاپک کیا ہے، فلاں خطیب کیا پڑھ رہا ہے، فلاں خطیب کیا پڑھ رہا ہے۔ لیکن آج وہ ماحول نہیں ہے، آج تبرج جاہلی کا ماحول آ چکا ہے۔ مجمع کتنا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، پروٹوکول کتنا ہے۔ معیار علم ہونا چاہیے کہ آپ کسی مجلس میں جا رہے ہو، کیا لے رہے ہو، کون سی فکر لے رہے ہو، کون سا بدلاؤ آپ کی ذات میں آ رہا ہے۔ جب تک مجالس معیاری نہیں ہوں گی تب تک قوموں کی کوئی تربیت نہیں ہونی۔ حدیث رسول فرمایا ولا تبرجوا تبرج الجاہلیہ، آخری زمانے میں برج بننا چھوڑ دینا کہ صرف میں دیکھا جاؤں، کچھ بھی کر کے دیکھا جاؤں۔ یہ پوری پرینک انڈسٹری جو نکلی ہے اسی لیے نکلی ہے کہ معیار ختم ہو گیا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ جب تک معیار آپ اچھائی کو نہیں بناؤ گے، لیکن اگر معیار یہ بن جائے کہ صرف میں نے دکھنا ہے، فرمایا یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ تبرج جاہلی کا زمانہ ہے۔ میڈیا انسان کو فائدہ بھی دیتا ہے، میڈیا انسان کو نقصان بھی دیتا ہے۔ تو جن قوموں میں نظم ہو، جن قوموں میں ضبط ہو، وہ قومیں دنیا کے لیے مشعل راہ بنتی ہیں۔ واقعاً آپ دیکھیں گے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، ایک نوحہ خان ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انجمنوں کے اندر ٹریننگز ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو صرف ایک ماتم ہوتا ہے نا، وہاں 3 طرح کے ماتم ہیں، سلو ماتم چلتا ہے، میڈیم ماتم چلتا ہے، اسپیڈ کے ساتھ ماتم چلتا ہے۔ اور نوحہ خان ایک جملہ بولتا ہے، پورے مجمع کو وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ یاد ہوتا ہے۔ یہ آپ کے علماء کی محنتیں ہیں کہ آج اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن پڑھتے ہیں، پورا مجمع ساتھ پڑھتا ہے۔ پورے مجمع سے پوچھئے کہ آپ نے اللہم کل ولی کہاں سیکھی؟ مجلسوں سے آپ نے سیکھا نا۔ یہ ساری تعلیمیں جب اجتماعی طور پر قوم ایک عمل کو سیکھتی ہے، اس عمل میں خدا برکت بھی لاتا ہے، ترقی بھی لاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تبھی فرمایا سب سے زیادہ ذمہ داری اگر معاشرے میں کسی کی ہے وہ سیلیبریٹیز کی ذمہ داری ہے۔ یہی سیلیبریٹیز معاشرے کو تباہ بھی کرتی ہیں، معاشرے کو بناتی ہیں۔ سیلیبریٹی یعنی جو انسان مشہور ہے، شہرت والا ہے،
کیونکہ مشہور ہے لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں. اب اگر یہ کوئی برا کام کرے گا لوگوں میں برائی پھیلائی جائے گی، اگر یہ اچھا کام کرے گا لوگوں میں اچھائی پھیلائی جائے گی. تبھی فرمایا آخرت میں سخت ترین حساب کس کا ہوگا؟ انہی مشہور لوگوں کا ہوگا، کیونکہ یہ عوام کو اچھائی کی طرف بھی دعوت دے سکتے تھے، عوام کو برائی کی طرف بھی دعوت دے سکتے تھے. آغائے حسن علی نخودکی بہت مشہور عالم دین کہتے ہیں ایک مرتبہ نماز جمعہ کے لیے، نماز عید کے لیے ان کے شاگرد نے قبلہ لاکھوں کا مجمع ہے، آپ آئیے نماز عید پڑھائیے. دیکھیے کیسے عالم تھے. آغائے نخودکی جب گھر سے نکلتے ہیں اور نگاہ لاکھوں کے مجمع پہ، یعنی ایک ایسا عالم جس کو دیکھنے کے یہ لوگ ترستے تھے. آغائے نخودکی کہتے ہیں جب میں نے میری نگاہ اس مجمع پہ پڑی فوراً اپنے گھر کی طرف چلے گئے. شاگرد مولانا اتنا مجمع آپ کا انتظار کر رہا ہے. انہوں نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ ان کو بولیے جا کے نماز پڑھائیں. یہاں لوگ مجمعوں کے لیے ترستے ہیں، فوٹو نکالنے کے لیے کہ ہمارا فوٹو آ جائے. کہ میں نہیں آؤں گا، منت تمنا مولانا آئیے کہ میں نہیں آؤں گا. شاگرد کو بھیجا، نماز جمعہ ہو گئی. شام کو سارے مل کے مولانا کہ ہم سے ناراض ہیں، کیوں نماز عید نہیں پڑھائی؟ کہ اپنے نفس کو مارنے کے لیے. کہ کیا مطلب؟ کہ جب میں نے نگاہ پڑی نا مجمع پہ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ سارا مجمع میرے لیے آیا ہے. کوئی خطیب مجمع کو دیکھے اور پہلا خیال ہے میرے لیے آیا ہے، حسین کے لیے نہیں آیا. سارا مجمع میرے لیے آیا ہے. اسی وقت میں نے کہا آج اگر نماز پڑھی تو مشرک ہو جاؤ گے، نفس کو اتنا مضبوط کر لو گے، یہ تکبر عجب تمہارے اندر آ جائے گا، لوگ میرے لیے آئیں گے. میں نے کہا نہیں آج نہیں پڑھاؤں گا. آج کس کو بھیجا؟ شاگرد کو بھیجا. یہ ہے نخودکی کہ امام رضا کسی مومن کے خواب میں آتے ہیں کہ مولا میری حاجت، امام فرماتے ہیں نخودکی کے قبر پہ جاؤ اور دعا مانگو، خدا اس کی خاطر تمہاری دعا کو قبول کر لے گا. یہ مقام اس مرجع اہل بیت کا، کیونکہ ان کے اندر اخلاقی صفات تھیں. امام خمینی منبر پر جاتے ہیں اور خود کی تنبیہ کرتے ہیں اس منبر پر کہ لوگوں وائے ہو مجھ پر اگر میں یہ سوچوں یہ مجمع میرے لیے بیٹھا ہے، کہ تمہارے دلوں میں اگر خدا نے میری محبت بھی ڈالی ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے، کہ اگر میرا ایک عیب تم لوگوں کے سامنے آ جائے تو میری عزت ایک دن میں خدا ملیا میٹ کر سکتا ہے. عزیز بنانے والا خدا، ذلیل بنانے والا خدا. اور یہی اطاعت کربلا کے میدان میں عباس علمدار امام حسین کی کرتے ہیں. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر